بڑی بڑی پر جو واجب الاحترام علماء کرام خصوصیت کے ساتھ استاذ العلماء خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان صاحب قبلہ، خطیب نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قبلہ اشرفی، دیگر ارباب منبر و محراب، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم ومن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من نقلة بدم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم پہ احمد کا ہوش آیا، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں سے پاک، ایک نظر داری پر حالی ماں پریشان سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے، توی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، شہابی کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بہر عظیم خانم مغثنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض کیا جائے، اس سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب الاولاق سیاح افلاق خاتم پیغمبران شفیع مجرمہ انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں رحمت عالمیہ
خسروی خوباں سرور لالا رخاں امام کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کب سبحان اللہ کہو گے؟ میں کل آیا تھا، تقریر آج ہو رہی ہے. یہ سب اس لیے ہے میرے دائیں ذاکر صاحب بیٹھے. محترم سمیر رضا خان صاحب کی شادی کے موقع پر ولی محمد صاحب ان کے والد گرامی نے اس خوبصورت جلسے کو سجایا ہے. جلسہ ہو چکا ہے. کم و بیش تبرکاً میں چند جملے بول کر اس محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں. چھتریاں اتریاں سمیٹی جا رہی ہیں، اس کا مطلب تقریر ہو گئی، جلسہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں تو تھوڑی سی ڈیوٹی پوری کر لوں. اب چونکہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے شروع ہو رہی ہے، اسی لیے آپ سبحان اللہ کہیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ کو. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلاتے زر بنے پشتاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. ماتھے گھس جاتے ہیں، ماتھے گھس جاتے ہیں فقیروں کے نہیں سرداروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. اور مجرموں چشمے تبسم رکھو. مجرم ہو مگر مسکراتے رہو. کیوں؟ گناہ پر جٹائی پر مت مسکراؤ. گناہ کی بات آئے تو شرمندگی کا اظہار کرو، لیکن ان کی شفاعت کی طرف دیکھو تو چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگے. مجرموں چشمے تبسم رکھو. کیوں؟ کیونکہ پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے. اور جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں رکھا. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی پچھلی والی گلی میں، یا یوں کہہ لیجیے اگلی والی گلی میں، کہ یہ احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نسل انسانی کی بقا، انسان باقی ہے، نسل انسانی چل رہی ہے، اس کا ذریعہ نکاح ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کریمہ، جس کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مرتبہ زور دے کر ارشاد فرمایا، بلکہ بالخصوص نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کرو، شادی کرو. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. یہ حضور کے ارشاد والا شان کے جملے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پیسے ہیں، شادی کر سکتا ہے،
گھر ہے یا کرایہ کا لے کر بیوی رکھ سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، اس کے خرچے پورے کر سکتا ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے آرڈر دیا اور فرمایا سنو، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر پیسے نہیں ہیں یا آپ کے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی طریقے سے بیوی رکھنے کی کیفیت اور حیثیت نہیں رکھتے، تو فرمایا پھر روزہ رکھو۔ یہ اسلام کا خوبصورت پیغام۔ آج لوگوں نے فکر بدل دی، آج لوگوں نے سوچ بدلی۔ میں تقریر لمبی نہیں کروں گا لیکن قیمتی باتیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج لوگوں نے سوچ یہ بدل دی، تھوڑا اور جی لینے دو آزاد یار، ابھی اتنی جلدی شادی کیوں کر رہے ہو، کیوں قیدی بنا رہے ہو، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تھوڑا آزاد گھوم لینے دو، شادی ہو جائے گی تو قید کر دیے جائیں گے۔ یہ گندی سوچ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی۔ گندی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قید کے نام پر، آزادی کے نام پر، برائی کے نام پر، عیاشی کے نام پر، دوستی یاری کے نام پر بندے کو نکاح سے دور رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راتوں میں وہ تہجد گزار نہ بن سکا، بلکہ اس کی آنکھیں زنا کے منظر دیکھنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسکولوں کے باہر اپنی آنکھوں سے حرام کام کرنے لگ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی جلوسوں اور درگاہوں اور عرسوں کی بھیڑ میں بھی اسے خدا کا خوف نہیں رہا اور اپنی نگاہوں سے دوسروں کی بہن بیٹیوں پر حرام کاری کی نگاہیں ڈالنے لگ گیا۔ میرے جملے سخت لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اس معاشرے نے، اس سوسائٹی نے، اس سماج نے کبھی پیسے کی وجہ سے لوگوں کو نکاح سے پیچھے رکھا، کبھی جنابے والا قوم کی وجہ سے پیچھے رکھا کہ نہیں صاحب اس قریشیوں کی شادی قریشیوں میں ہوگی، بجلیوں کی شادی بجلیوں میں ہوگی، لوہاروں کی شادی لوہاروں میں ہوگی۔ یہ آپ کے قوم کا قانون ہو سکتا ہے، محمد عربی کی شریعت میں یہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بس ایمان والا ہونا چاہیے۔ حبشے والوں کی شادی روم والوں سے بھی ہو سکتی ہے، عرب والوں کی شادی عجم والوں سے بھی ہو سکتی ہے، علی کے بیٹوں کی شادی صدیق کے بیٹوں سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ جناب کسی بھی عربی کی شادی کسی بھی اجمی سے ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خوش عقیدہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا عامل ہو۔ آپ کو برا لگے تو لگے بھائی، آج عورتیں دوسرے مذہب کے لوگوں کو تو چھوڑیے، نعوذ باللہ من ذالک لڑکیوں کے حالات کیا ہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ ناجائز تعلقات کا بول بالا ہوتا جا رہا، بعض تو اتنے بغیرت ہیں کہ شادی کے بعد بھی ان کے تعلقات ختم نہیں ہوتے اور پھر کہتے ہیں محبت نہیں بڑھ رہی۔ وہ محبت کیوں نہیں بڑھتی؟ حدیث شریف میں آیا نکاح کی نیت کیا ہونی چاہیے معلوم آپ کو؟ نکاح کی نیت اگر کوئی شخص یہ کرے کہ مجھے پیسے ملیں اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، حدیث میں آیا وہ کنگال ہو جاتا، بھکاری ہو جاتا۔ جو شخص یہ چاہے کہ نکاح کی وجہ سے مجھے مال ملے، پیسوں کے لیے نکاح کر رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا وہ بھکاری ہو جاتا، کنگال ہو جاتا ہے۔ اور جو نکاح کی نیت اس لیے کرے کہ صاحب میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، اتنے بڑے گھر کا داماد ہے، وہ جھوٹی عزت کے لیے نکاح کرے، حدیث شریف میں آیا اللہ رب العزت اس کو رسوا کر دیتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ پھر نکاح کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حدیث شریف میں آیا نکاح کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میرا دامن گناہوں سے پاک رہے، میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میری نگاہیں جھک جائیں۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اسی حدیث پاک میں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اور جو نہ رکھے تو وہ روزہ، جو نہ استطاعت رکھے تو وہ روزہ رکھے۔ ساتھ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ نکاح فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح کی تعریف رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے، اس لیے کہ نکاح ہی وہ جو نگاہوں کو جھکا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ، وہ نگاہیں جھکا دیتا ہے۔
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنی شرمگاہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے نکاح نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں، پھرتے رہو کہ صاحب دعائیں کر دو، رشتے ٹوٹنے کے کگار پر ہے، دعائیں کر دو کہ بن نہیں رہی، بنتی وہ ہے جس کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے۔ ہاں جی، کتنا بھی غریب گھر کیوں نہ ہو، کتنے بھی بے جوڑ تعلقات کیوں نہ ہو، کتنی بھی بے جوڑ جوڑی کیوں نہ ہو، اگر اخلاص ہے، ایمان ہے، تو اللہ ان کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ صحابی رسول حضرت جلیبیب انصاری، مشہور زمانہ قصہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی کہ حضور صرف اپنا خیال نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں، سنیں اپنے نبی کی باتیں سنیں۔ شریف صاحب کہہ کے گئے نا سردار کی باتیں سنانا، تو میں سردار کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسا نہیں کہ امام حسن کا خیال رکھتے تھے۔ آپ حدیثیں سنتے ہوں گے بھئی حسین کے لیے حضور نے یہ کیا، حسن کے لیے حضور نے یہ کیا، وہ سنائی نہیں جاتی ہیں دوسری حدیثیں۔ حضور نے صحابہ کے لیے بھی بہت کچھ کیا، حضور نے صحابہ کے بچوں کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو گیا، ہماری سوسائٹی بدل گئی، حالانکہ ہمارے سرکار کی شان تو یہ تھی۔ صحابہ کے بچوں کی تو بات اور ہے، ایک ایسے صحابی ہیں جن کا گھر نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک، پیسہ بھی نہیں ہے، غریب صحابی ہیں، پکے رنگ کے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہے، خاندان کا بھی پتہ نہیں ہے، کہیں اور سے آئے ہیں، ٹھیک۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن اوپر چشم کرم فرمائی، وہ فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ دیکھیں فکر حضور کو، آج ہم کتنی بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر لیں، چھوٹ جاتے ہیں لوگ ہم سے کہ فلاں کیا نہیں گئے، فلاں سے ملے نہیں، فلاں بیمار تھا خیریت نہیں لی، فلاں کی شادی میں نہیں جا سکے، فلاں کی نکاح میں نہیں جا سکے، فلاں کی دعوت میں نہیں جا سکے۔ مگر میرے سرکار کی شان دیکھیں، ان کی شفقت دیکھیں امت پر۔ ایک غریب صحابی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، خاندان بھی، مال بھی نہیں، غسل بھی نہیں، مگر حضور کو فکر ہے ان کی۔ پوچھتے ہیں جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ میں یہ قصہ سنانا نہیں چاہتا تھا مگر دوران گفتگو آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، توجہ ہے آپ کی، یہ آنا جانا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اور اگر انتہائی زیادہ ضروری ہو تو سلام پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر ہو، کوئی فرض واجب نہیں ہے تقریر سننا، ہاں جی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں کیا کہا، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کوئی ابو بکر کی طرح علی کی طرح علی خاندان کا نہیں ہوں، میں کوئی پیسے والا آدمی نہیں ہوں، میرے پاس حسن بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا کوئی گھر وطن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، پھر پوچھا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ حضور نے تیسری بار پوچھا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے تیسری بار بھی یہی جواب۔ وہ جانتے تھے میرے محبوب کریم بہت ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور نہیں کسی کو نہیں کہتے، وہ جانتے تھے کہ جو ہمیں چاہیے وہ حضور جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں بس ویسی عطا چاہیے، اسی لیے کہتے رہے میں کیا کہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس جمال نہیں، میرے پاس گھر نہیں، مجھ سے شادی کون کرے گا، مگر اتنا سخی شہنشاہ، آپ نے سنا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، سخاوت کی دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی اگر کوئی ذات سخی ہے تو وہ سیدہ زہرا کے بابا کی ذات ہے۔ پیر نصیر نے حد کر دی اور کہا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ حاتم کی سخاوت بڑی مشہور ہے، حاتم تائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، مگر عاشق کہتا ہے ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اگر حاتم آپ کی سخاوت دیکھے تو پھر کہہ اٹھے دیکھ کے وہ سخاوت مصطفیٰ کو دیکھ کر حاتم تائی بھی یہ کہہ دے یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا۔ حاتم تائی بھی اگر دیکھے، حضرت امام حسن یا امام حسین موجود تھے، حاتم تائی کے بیٹے نے کہا میرا باپ اتنا سخی ہے
کہ ادھر اس گیٹ سے کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی دے دیتا ہے، اس گیٹ سے کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی دے دیتا ہے، اس گیٹ سے کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی دے دیتا، منع نہیں کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے نے پلٹ کے کہا تیرا بابا تو ایسا ہے کہ ہر گیٹ سے آنے ایک ہی بندہ بار بار، ایک ہی بندہ بار بار الگ گیٹ سے آئے، وہی انسان بار بار الگ گیٹ سے آئے تو منع نہیں کرتا، اور میرے نانا کی شان یہ ہے وہ ایک بار میں اتنا دے دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ بات دور نہیں لے جانا چاہتا، تیزی سے روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑی مشہور ہے، سخاوت مصطفیٰ پر میں پھر کبھی بولوں گا، تقریب تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ جلیبیب نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے؟ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جاؤ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہو میں نے سلام کہا۔ اب حضور کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کا مقدر عرش اعظم کے قریب نہیں پہنچ جائے، حضور نے سلام کہا، تو کہا سلام کہہ کے کہنا اپنی بیٹی سے میری شادی کرو۔ ارے یا رسول اللہ ایسے کہوں؟ کہاں بالکل ایسے۔ حضور پر جاؤ، وہ پہنچے وہاں، توجہ ہے آپ، پہنچے، سلام کیا، جواب دیا، صحابی رسول باہر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ دیوانے ہو گئے، حضور نے سلام کہا، حضور نے سلام کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوش ہوئے کہ حضور نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے، کہا سناؤ، کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ تو بہت دیر تک باپ اس آنے والے شخص کو گھور کے دیکھتا رہا، پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بیوی نے کہا ہم جانتے نہیں یہ کون ہے، ہم کیسے شادی کرتے ہیں، ہم جانتے نہیں یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کیسے شادی کرتے ہیں، ہم جانتے نہیں کہ یہ میری بیٹی کو لے جا کے کہاں رکھیں گے، کس گھر میں رکھیں گے، تو ہم کیسے شادی کریں؟ دیکھیں رشتے کیسے ہوتے تھے، ذرا بے اسلامی رشتے کی بہنیں بھی سن لیں، کیسے حضور کے دور کے رشتوں کی بات کر رہا۔ باپ نے ماں کو بتایا نا، ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، ہر ماں کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، جائز بھی ہے فکر کرنا۔ تو ان کا کیسے ایسے خاتون، ایسے پاکیزہ خاتون کو ایسے گمنام شخص کے حوالے کر دے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے میاں بیوی نا، لڑکیاں بھی اس دور کے پھر لڑکیاں تھیں، ہاں جی، ہوا کچھ یوں، پلٹ کر بیوی کی بات یعنی اپنی ماں کی بات جب سنی نا اس بچی نے، اس خاتون نے، تو اس بچی نے اپنی ماں سے پلٹ کر کہا کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں شک کرنے والے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں شک کرنے والے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ رسول اللہ یا اللہ اور اس کا رسول جب کسی مسئلے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کوئی اختیار نہیں بچتا، کیونکہ حضور مالک ہے، حضور نے فیصلہ کر دیا ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ کر دیجئے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے۔ بس اتنا آپ کہنا تھا، القصہ مختصر، شادی ہو گئی، واقعہ اور بھی لمبا ہے، میں پھر کبھی سناؤں گا، لیکن بتانا صرف اتنا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی فکر اپنے دل میں رکھی۔ ہمیں اور آپ کو معاشرے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں اور کس حد تک مدد کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ بات دوسری طرف چلی گئی تھی، میں تیزی سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم میں سے جو استطاعت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ کتنے؟ اور فرمایا آدھے دین کے لیے اللہ پاک سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، آدھے دین کے لیے اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ جب نکاح کی بات آتی ہے، دیکھیں ہم جس دنیا میں آئے ہیں نا، اس دنیا میں ہمارا سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک کوئی کاغذ ہو اور اس کاغذ میں، بلکہ میری تقریر چھوڑیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری تقریر اگر لکھی جائے پیپر پر
تو پھر اس کے بعد وہ پیپر مجھے دیا جائے کہ آپ دیکھیں یہ آپ کی تقریر ہے، تو میں خود اپنی تقریر میں کریکشن کروں گا کہ نہیں یار یہاں یہ جملہ جوش میں نکل گیا تھا، یہاں یہ بے جوڑ نکل گیا تھا، یہاں یہ خلاف ادب نکل گیا تھا. ایک فطرت ہے، پھر میں اس کو کریکٹ کروں گا. ہم اپنی تقریر بھی اگر خود پڑھیں نا تو اس میں ہم فالٹ نکالتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. ذرا سا سوچیں نا کہ نامہ اعمال جب فرشتہ پڑھے گا تو ہم کیا کریں گے؟ فرشتہ کہے گا تم نے فلاں دن فلاں تاریخ تنہائی میں یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ بدسلوکی کی تھی، فلاں کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا تھا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا تھا، فلاں کی زمین تم نے دبا دی تھی، فلاں کے پاس تم نے اس کو بلا وجہ پھنسا دیا تھا، فلاں کے پیسے تم نے لے لیے تھے، فلاں کی عزت تم نے جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں اچھال دی تھی، فلاں کی تم نے غیبت کر دی تھی. سب تو لکھا ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بالغ ہو جانے والے نوجوان ہوں، سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی لیے تو کرامن کاتبین کو بٹھایا ہوا ہے، اور کل آپ کے پاس سارا لکھا ہوا دے دیا جائے گا. اسی کو نامہ اعمال کہتے ہیں. اب وہ لکھا ہوا جب آپ کے پاس آئے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، توجہ کے ساتھ سنیے، جب وہ لکھا ہوا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس میں جلی حرفوں میں اللہ نہ کرے یہ لکھا ہو کہ فلاں نے شادی کے موقع پر ناچ گانے کیے تھے، تو میدان حشر میں کتنی عزت رہ جائے گی. آج کچھ بھی کر لیں، لیکن ذرا غور کریں کہ جو گناہ ہو گئے اگر ان کو نہ مٹوایا تو ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا. اس لیے مٹوا لیں، وہ مٹا دیتا ہے، بڑا کریم ہے. وہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اصل کتاب اسی کے پاس ہے. وہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو صرف اس کے برے کاموں کو اللہ مٹائی نہیں دیتا بلکہ بروں کی برائی کی جگہ اچھائی لکھ دیا کرتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. لمبی چوڑی تقریر نہیں، حالانکہ اس موضوع پر میں اسی پر ایک لمبا بیان الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کی علمی فیضان سے کر سکتا ہوں، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آپ سوچ لیجئے لکھا جائے گا، اب آپ ناچیں گے، کودیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ آپ کا فیصلہ ہے. اگلا حصہ تقریر کا، شیطان ہمیں کہتا ہے، ایک وائرس ڈالتا ہے. یوں سمجھیں کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں تیزی سے سمیٹ رہا ہوں. شیطان ہمیں وائرس ڈالتا ہے، تم نے گناہ چھوڑے تو تمہیں ملا کیا؟ کیا ملا؟ لوگ کہہ رہے تھے ناچ کراؤ ڈانس کراؤ، تم نہیں مانے. دیکھو بھیڑ نہیں آئی، لوگ نہیں آئے، یہاں کی بات نہیں کر رہا، ان کے گھر کی بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا. دیکھو لوگ نہیں آئے، اس طرح وائرس ڈالتا ہے. پوچھتا ہے دیکھو تم نے ناچ کے ایسے ویڈیو بنا رکھے تھے جس میں تم ناچ رہے تھے، گانے لگا رہے تھے، تم نے ڈیلیٹ کر دیا تو تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ تھا. اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہی ہے یہ. اس کی ڈیوٹی نماز پڑھنا نہیں ہے، شیطان کی ڈیوٹی. شیطان کا کام الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شیطان کا کام. آج لوگ وسوسوں کی شکایت کرتے ایک بات درمیان بیان کرتا چلوں کہ صاحب ہم تردد میں رہتے ہیں کہ یہ کریں کہ یہ کریں، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم شک میں رہتے ہیں. بہت ساری احادیث کے بعد ایک حدیث مبارکہ پر میری نظر پڑی تو جواب ملا. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کرو گے تو تردد اور شک میں مبتلا رہو گے. ٹھیک، تو میں تیزی سے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. کیا فائدہ ہوا تم نے گناہ چھوڑ دیا؟ کیا فائدہ ہوا تم نے یاش لوگوں کی دوستی چھوڑ دی؟ کیا فائدہ ہوا؟ میں سارے فائدے تو نہیں بتا سکتا، مگر امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل کی ہے، میں اس کو پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ صداقت کے تاجدار جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل امام المتقین حضرت سرکار سالار صحابہ عبداللہ بن عثمان یعنی سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے پیغمبر اعظم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مشرکین سے جنگ، مشرکین سے جہاد کرنے سے بھی کوئی بڑا عمل ہے، کوئی بڑا جہاد ہے، کوئی بڑا درجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے رزق کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں ان پر فخر کرتا ہے۔ اور ابو بکر سنو، جنت اس کے لیے ایسی سنواری جاتی ہے جیسے میرے لیے ام سلمہ کو سنوارا گیا ہے۔ یہ پیار ہے حضور کا اپنی زوجہ سے، یعنی جنت ان کے لیے دلہن کی طرح سنواری جاتی ہے۔ 4 وصف بیان کیے، زمین پر چلتے ہیں، آسمانی مخلوق نہیں ہے، رزق اللہ کا کھاتے ہیں، تیسری چیز اللہ رب العزت فرشتوں میں ان پر فخر کرتا ہے، چوتھی چیز جنت ان کے لیے مفہوم حدیث دلہن کی طرح سجائی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ شاید پہلی بار یہ کون لوگ ہیں؟ میرے کریم مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بھلائی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی برائی سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی برائی سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے تھے۔ اب آپ بتائیے، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ اور، اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی محبت کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتنی قیمتی بات ہے۔ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، اگر جھگڑا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ حضور کا نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہے کسی سے تو وہ اس لیے کہ اس نے حضور کی شریعت کو پس پشت ڈالا۔ اس کو یوں سمجھے پورا خاندان کہہ رہا ہے کہ ناچو، اور وہ اکیلا حسینی بن کے کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے حضور کی رضا پسند ہے۔ پورا محلہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر نعت کی محفلیں نہیں ہوتی، 40ویں پہ ہوتی ہیں، اس لیے محفل میں سجاؤ۔ مگر اس نے سب سے دشمنی کی کہ ان کی نہیں مانی اللہ کے لیے۔ ایسا کیا اس نے، لوگ برائی کی طرف لاتے رہے۔ دوستوں نے کہا نمازیں چھوڑ دے، ڈانس کرا لے، مستیاں کر لے، 4 دن کی چاندنی ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، مگر وہ کہتا رہا نہیں مجھے حضور علیہ السلام کا طریقہ زیادہ پیارا ہے۔ جب وہ خود بھی برائی سے رکتا رہا، دوستوں کو بھی کہتا رہا بھائی تم بھی برائی مت کرو، ناچو مت، اور دوستوں نے ڈانس کی محفل کی یا عورتوں کو بلایا، بدماشیاں کی، اور پھر وہ نہیں گیا، یہ کہہ کر نہیں گیا کہ تیری میری دشمنی کسی اور وجہ سے نہیں ہے، فقط جدائی اس وجہ سے ہے کہ تو نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، تو نے یہ کام اللہ رب العزت کی نافرمانی کے لیے کیے۔ جب یہ تصور انسان کی زندگی میں آئے گا، اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا جو شخص خود بھی بھلائی کرتا ہو اور بھلائی کا حکم دیتا ہو، خود بھی برائی سے رکتا ہو، برائی سے روکتا ہو، اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھتا ہو، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے محل شہداء کے بالا خانے سے بھی اوپر ہوں گے۔ اللہ جانے ان کا مرتبہ کیا ہو۔ رسول اللہ فرماتے سنو، جس بالا خانے میں ان کو رکھا جائے گا اور ان کے لیے جو کمرے رکھے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ان کے محل ہوں گے کہ ان کے محل کے 300 دروازے ہوں گے۔
زمرد اور یاقوت کے دروازے ہوں گے نہیں. آپ تو جناب لکڑی کے دروازے پر تھوڑا نقش و نگار ہو جائے, لوہے کے دروازے پر نقش و نگار ہو جائے تو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں خوبصورت دروازہ ہے, یا ملنے کے لیے آئے اور گھر جاتے ہیں رشتہ داروں میں تو کہتے ہیں دروازہ کتنا خوبصورت ہے. کہا وہاں ایک نہیں 300 دروازے ہوں گے, 300 جگہ سے نور آئے گا, 300 دروازے خوبصورت ہوں گے. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس کو 300 حوریں عطا فرمائے گا, 300 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی. اور جب بھی وہ کسی بھی حور کی طرف متوجہ ہوگا, آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ملے گا کیا, دیکھیں کیا کیا ملا. 300 دروازوں والا ایک جنت میں شہیدوں کے اللہ پر بالا خانوں سے اوپر ایک بالا خانہ. اور پھر اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ اکبر. ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں ابو بکر سنو, 300 حوریں عطا فرمائی جائیں گی اور ان سے 300 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی. اور فرمایا جب وہ کسی حور کی طرف متوجہ ہوگا نا, آخری جملہ, جب وہ کسی حور کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اسے کچھ اور نہیں کہے گی بلکہ وہ حور اسے کہے گی تمہیں یاد ہے تم نے فلاں موقع پر گناہوں کے دلدل کے قریب جا کر فلاں نیکی کا کام کیا تھا. وہ دوسری حور کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ کہے گی تمہیں یاد ہے تم نے اللہ کے لیے فلاں جگہ برائی سے خود کو بھی روکا تھا اور لوگوں کو بھی بچایا تھا. اس طرح وہ جب بھی حوروں کی طرف متوجہ ہوگا تب حوریں جنت کی مخلوق اس کو اس کی نیکیاں یاد دلائیں گی. اس لیے وہ کام کیجئے جو لکھنے میں بھی اچھا ہو, پڑھنے میں بھی اچھا ہو, اور قیامت میں جو مفید ہو. یہ زندگی تو جیسی تیسی کٹ جائے گی. عمر بن خطاب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, سرکار امیر المومنین سے بیان کر رہے تھے ایک دن کہ صاحب میری ہاتھ کے نیچے پھنسی ہو گئی. تو کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاتھ کے نیچے آپ اتنا لمبا جملہ کیوں کہتے ہیں, سیدھے کہتے ہیں کہ بغل میں پھنسی ہو گئی. عمر نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب پڑھا جائے گا, تو جب نامہ اعمال پڑھا جائے اور میرے نامہ اعمال میں بغل لفظ لکھا رہے تو اللہ کے سامنے مجھے شرم آئے گی. منزل عشق میں تسلیم اور رضا مشکل ہے. بات بات پر گالیاں دینا ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے, بات بات پر برائیاں کرنا ہم نے عادت بنا لی ہے. باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں مگر طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے. چشم 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں, یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.